کتاب الصلاۃ جو کہ مختلف مسائل نماز کے حوالے سے ہے۔ اب ہمارا جو چیپٹر شروع ہے وہ مسافر اور مریض کی نماز کے حوالے سے۔ ایک بندہ اب ظاہری بات ہے دنیا میں رہے گا تو سفر بھی کئی دفعہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، لہٰذا سفر کے دوران اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اس نے نماز کیسی پڑھنی ہوگی۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب بیماری کی حالت میں اس کی نماز، تو یہ انتہائی اہم مسائل ہیں جو کہ روزمرہ زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک دو احادیث پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ ابتداءً جب نماز فرض کر دی گئی تو یہ دو رکعت ہی تھی، بعد میں پھر جو سفر کی نماز ہے وہ دو رکعت ہی رکھی گئی، جبکہ حضر کی نماز یعنی جب بندہ مسافر نہ ہو تو اس صورت میں پھر 4 رکعت نماز ہو گئی سوائے مغرب اور فجر کے۔ ایک تو یہ مسئلہ گزرا تھا۔ مغرب کے حوالے سے یہ ایک علت بیان کی گئی تھی کہ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، یعنی دن کی نمازوں میں سے یہ وطر طاق نماز ہے، 3 رکعت۔ شروع سے 3 رکعت فرض تھی اور بعد میں بھی 3 ہی رکھی گئی ہے، مقرر کر دی گئی۔ اور دوسرا فجر کی نماز کو 2 رکعت ہی رکھا گیا کیونکہ اس میں قرأت لمبی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ 2 نمازیں ویسی ہی رہ گئیں۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ہو گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 426 پڑھیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، ان تؤتی رخصہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، کما یکرہ، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان تؤتی معصیتہ، یہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہیں عزیمتیں اور بعض ہیں رخصتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے کچھ رخصتیں دی ہیں۔ ان رخصتوں میں سے ایک رخصت سفر کی نماز ہے۔ بھئی سفر میں ہو تو 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لینا، سفر میں ہو لہٰذا جو اگلی پچھلی سنتیں ہیں یہ بھی معاف ہے تمہارے لیے، یہ رخصت ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اچھا، یہ بھی رخصت ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لینا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لینا، یا عصر، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لینا، یہ ایک رخصت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رخصت کے قبول کرنے پر اپنے بندوں کی طرف سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو رخصتیں دی جائیں تو اس رخصت کو قبول کر لینا چاہیے، دل میں کوئی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رضامندی ہوگی بھی یا نہیں۔ رخصت پر عمل کرو گے، سنت سمجھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے، کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیمت پر عمل کیے جانے پر جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت کے قبول کرنے پر، کیے جانے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بندہ اپنے گھر میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ 4 رکعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 427۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا خرج، جب نکلتے، مسیرۃ 3 امیال، 3 میل کے فاصلے پر، او فراسخہ، یا 3 فرسخ کے فاصلے پر، صلی رکعتین، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا۔ دراصل بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کتابوں سے احادیث جمع کی ہیں، مختلف عنوان اور موضوعات کے اوپر۔ اب اس حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سفر کرنا ہوتا
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھتے۔ تو یہاں پر حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک ہے 3 میل یا دوسری بات ہے 3 فرسخ۔ 3 فرسخ اور 3 میل میں معمولی سا فرق ہے۔ دراصل حدیث کا ایک راوی ہے شعبہ، اس کو ان الفاظ میں شک ہوا ہے۔ تو 3 فرسخ دراصل ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں۔ اگر 3 میل کی بات مانتے ہیں تو 3 میل تو الگ سے، لیکن اگر ہم 3 فرسخ کی بات مانتے ہیں تو ایک فرسخ میں 3 میل، تو یہ کل 9 میل بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 9 میل یا 9 سے زیادہ میل کا سفر کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے سفر، اس ڈسٹینس میں، اس فاصلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کی نماز ادا کرتے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رکھیے گا، ایک ہے عربی میل اور ایک ہے ہمارے عجم لوگوں کا میل۔ اس میں بھی معمولی سا فرق ہے۔ ہمارا جو میل ہے یہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہے بنسبت عرب کے میل کے۔ ہمارے ہاں میل تقریباً 1600 تقریباً یا 1550 میٹر کا ایک میل ہوتا ہے۔ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے، اور 1.5 کلومیٹر کا تقریباً 1 میل کر لیں۔ اب اس 9 فرسخ کو ہم لے لیتے ہیں، 3 میل والی بات نہیں لیتے، بلکہ ہم لے لیتے ہیں بات 9 میل والی۔ اب اس 9 میل کو ہم منتقل کرتے ہیں کلومیٹر میں، تو یہی تقریباً 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور خلاصہ پھر مسئلے کا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 20-22 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا، جب اپنے گھر سے نکلتے اور نماز کا وقت آ جاتا تو اس اتنے فاصلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ سفر اس کو شمار کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص نے اتنا سفر کرنا ہے 20-22 کلومیٹر، تو وہ گھر سے نکلے، اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس دوران وہ اگر نماز ایک ساتھ پڑھنا چاہتا پھر بھی ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے، قصر پڑھنا اس کے لیے بالکل درست اور جائز ہے۔ ہاں اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر تو بالاولیٰ بالکل جائز ہے۔ ایک بندے نے مثال کے طور پر مردان جانا ہے، یا اس نے نوشہرہ جانا مثال کے طور پر، یا یہاں سے اس نے اسلام آباد، لاہور جانا، کراچی جانا ہے، تو یہ سفر ہے۔ پشاور سے نکلتے ساتھ ہی اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، من المدینۃ، مدینہ سے، الی مکہ، مکہ کی طرف۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مکہ کی طرف 2 سفر کیے۔ ایک سفر حج کا سفر تھا، اور دوسرا سفر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہ فتح مکہ کا جو سفر تھا وہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، وہ 4 سفر اور ہیں۔ تو ٹوٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف 2 یہ والے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ہم نکلے مکہ کی طرف، فکان یصلی رکعتین رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ہی پڑھاتے ہوتے تھے۔ حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم واپس مدینہ آئے، یعنی واپس مدینہ آنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز ہی پڑھاتے تھے۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ روایت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور یہ جو الفاظ یہاں پر منقول ہیں تو یہ والے الفاظ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے بلد میں واپس آتا نہیں، تب تک وہ بندہ مسافر ہے، بھلے اس کو 2 مہینے لگتے ہیں، بھلے 4 مہینے لگتے ہیں، بھلے سال لگتا ہے، بھلے دن لگتا ہے، جتنا بھی وقت لگتا ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ گزشتہ کلاس میں یہ ایک بات گزری تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ سفر میں بھی 4 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 2 کے بجائے 4 پڑھتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رخصت پر ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے، لہٰذا رخصت کو قبول کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اور 2 رکعت نماز بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔